أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 23واں رکوع چل رہا ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ پہ وارد اعتراضات کا بڑے آسن پیرائے میں جواب دیا کہ میرے نبی کو کسی قسم کا پاگل پن یا دیوانگی نہیں ہے، اپنی توحید کے دلائل دیے، اور پھر اسی طرح تیسرا بڑا مسئلہ یعنی نبی علیہ السلام کی رسالت کا معاملہ، اس پہ وارد اعتراضات، اس کا جواب اللہ نے اپنی توحید کے معاملے کو واضح کیا۔ تیسرا مسئلہ قیامت کا معاملہ، اس کی حقیقت واضح کی کہ اس کی حقیقت دنیا میں کوئی انسان نہیں جانتا، اس کا علم کہ یہ کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آج جو آیات ہیں اس میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے امت کو دو بڑے بنیادی عقیدے سمجھائے۔ انسان اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، نفعن، کسی بھی قسم کے نفع کا، میں اپنی ذات کے لیے کسی قسم کے نفع کا مالک نہیں، ولا ضررن، اور نہ ہی کسی قسم کے نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کہ میرے نفع کا مالک بھی میرا اللہ، میرے نقصان کا مالک بھی میرا اللہ، نہ میں اپنے نفع پر قادر، نہ اپنے نقصان سے بچنے پر، خود کو بچانے پر جو ہے وہ قادر۔ نفع بھی مجھے وہی ملے گا جو میرا اللہ چاہے گا، نقصان بھی میرا وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ اب پوری کائنات میں سب سے معزز ہستیاں ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور سارے نبیوں میں سے سب سے افضل اعلی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ میں اپنی ذات کا بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام جیسی ہستی جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جن کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، وہ مالک نہیں ہے، اب سوچئے اس سے نیچے کون ہوگا جو کسی کے نفع نقصان کا مالک ہوگا۔ اور ایک دوسری بات، اب یہاں بھی شیطان بعض لوگوں کو پھسلانے کی کوشش کرتا، وہ کہتے نہیں اپنا تو نہیں، امت تو ہے نا۔ اللہ نے یہ نظریہ بھی حل کر دیا قرآن کہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی نفع نقصان پر اختیار رکھتے ہیں، نہ امت کے نفع نقصان پر اختیار رکھتے ہیں۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام امت کے نفع نقصان پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ اللہ نے سورہ جن 29واں پارہ، سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام، وہاں بھی انداز اسی طرح یہی ہے، آپ فرما دیجئے لا املک لکم، نہیں میں مالک تمہارے لیے، یہاں لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے مالک نہیں،
کسی نفع نقصان کا، وہاں فرمایا لا املک لکم، نہیں ہوں میں مالک تمہارے لیے، ضررن ولا رشدا، کسی قسم کے نقصان کا بھی مالک نہیں اور کسی قسم کے فائدے نفع کا مالک بھی نہیں۔ اب یہ دوسرا پہلو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں اور تمہارے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی کمی باقی رہ نہیں جاتی عقیدہ سمجھنے کے، باقی کو جن، کوئی جو ہے وہ پیر اور کوئی جناب کرنی برنی، کون ہوگا نبی علیہ السلام سے بڑھ کے پھر جس کو یہ اس کے اختیار حاصل ہو؟ اللہ کے سوا تو کسی کو اختیار حاصل نہیں۔ پھر اللہ نے یہ عقیدہ قرآن مجید میں ایک اور انداز سے بھی سمجھایا ہے، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو بتا دو، سورہ یونس ہے، یمسسک اللہ بضر، اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں دور کر سکتا اس کو مگر وہی اللہ۔ آپ کو کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور وہ اللہ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے نفع کو، فضل کو، اس کے فیض کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ اللہ نے یہ مسئلہ اس انداز میں بھی سمجھا دیا کہ امت کے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ، پوری کائنات۔ اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہی نہیں، اللہ نے کئی نبیوں کو مخاطب کر کے ان کے واقعات میں یہ چیز کھول دی۔ مثلا نبیوں میں جلیل القدر ایک نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء ہے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء رسول ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی اس اعتبار سے ابو الانبیاء، انبیاء کے بھی باپ، بنی اسرائیل کے سارے نبی آپ کے اولاد، اسحاق علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، کتابیں ساری آپ کی نسل میں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، کتنا بڑا شرف۔ اپنے باپ ابراہیم آزر سے کہنے لگے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابا جی میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ باپ نے کہا تھا نا، میرے آزر نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو میرے گھر سے نکل جا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میرے سے دور ہو جا، مجھے نظر نہ آئے، نکل جا میرے گھر کو چھوڑ، سلام علیکم۔ وعدہ کیا استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے بخشش دعا کروں۔ اور قرآن دوسرے مقام میں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سورۃ ممتحنہ میں کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی نمونہ، لیکن یہ ایک بات اللہ کے سے مستثنا ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا ابا جی سے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابا جی میں تہاڈے واسطے بخشش دی دعا کراں گا، لیکن ساتھ عقیدہ سمجھا دے ما املک لک من اللہ من شیء، ابا جی پر میں نا اللہ دے ہاں کسی بھی چیز دا اختیار نہیں رکھدا، ریکویسٹ کر سکنا لیکن میرا اختیار نہیں جے، وہ ذات بخش دے تو بخش دے، نہ بخشے تو دے کام۔ صاحب عقیدہ بھی دعا کروں گا وما املک لک من اللہ شیء، یا 28واں پارہ سورۃ ممتحنہ، میں اللہ کا کوئی مالک نہیں ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کہا، یہ عقیدہ اس طرح سے سمجھایا۔ یعقوب علیہ السلام کے کڑیل جوان 12 بیٹے، اور اناج لینے کے لیے مصر بھیج دیا، تو بیٹے کو ایک نہ تلقین کی کہ جوان کڑیے لے کے جیسے پیو دے پتر تے کسی دی حسد دی آنکھی نہ کھا جے، نظر نہ لگ جائے تے حسد کو حسد کرے، تے کہنے لگے پتر لا تدخلوا من باب واحد، پتر سارے بھرا نا ایک دروازے نہ لنگیا جے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، پتر بکھرے بکھرے دروازے لنگیا جے، الگ الگ دروازوں سے اندر جانا۔ کیا ہے ایک باپ کی ایک تڑپ ہے نا، میرے بیٹوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے،
لیکن ساتھ ہی عقیدے کی بھی وضاحت کر دی، لا املک لکم من اللہ، بیٹا یہ تو میری ایک تدبیر ہے نا، لیکن میں اللہ کا تمہارے حق میں کس چیز کا اختیار ہے؟ قرآن ہے نا، وہی ترجمہ پڑھ لو، کھلی کھلی باتیں ہیں قرآن کی۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کے واقعات کی صورت میں، اس کے علاوہ عمومی صورت میں یہ عقیدہ بڑے زور دے کے سمجھایا کہ تیرے نفع نقصان کا مالک انسان وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ شرک میں سب سے بڑا رستہ ہی یہ ہے کہ نفع دی آس لے کے ڈرتے، نقصان تو بچن واسطے کسے دے ڈرتے۔ نبی علیہ السلام نے نا دعائیں سکھائی اذکار نماز کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تھے کہ دعا پڑھتے تھے، دعا کیا تھی؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دعا رسول ہر نماز کے بعد پڑھتے۔ اچھا وہ دعا کا ترجمہ کبھی غور کر کے دیکھے کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، لا مانع، اللہ کو روکنے والا ہی نہیں، لما اعطیتا، جو تو دے دے، اللہ جو تو دینا چاہے کائنات میں کوئی روک نہیں ہو سکتا، ولا معطیہ، اللہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی دینے والا نہیں، لما منعتا، جو تو روک لے۔ اختیار پھر کدے کول ہویا؟ دین دا تے روکن دا، نفع دا تے نقصان دا۔ یہ عقیدہ کون دہراتے ہیں نماز کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو تعلیم بھی دی۔ ننے بچے ہیں مفسر قرآن عبداللہ بات چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوں، آپ نے نا عبداللہ بن عباس کو سمجھایا، بیٹا میں یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا تو اللہ کی کا محافظ بن جائے، اللہ تیرا بن جائے، یہ اللہ کے دین کا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب رب کے دین کا محافظ بنے گا، جب تجھے ضرورت پڑی تو رب تیرے شامل آ لے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، 5 باتیں سمجھائی، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹا جب بھی تو نے کوئی چیز مانگنی ہے تو سوال کرنا تو کس سے؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا جب بھی کسی کام میں مدد چاہیے ہو، تعاون چاہیے ہو تو مدد مانگنا تو کس سے؟ آخری جملہ عقیدے کا میں سمجھایا، میں وعلم عبداللہ، بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، لو اجتمعت الامۃ، اگر پوری کائنات کے لوگ، ساری امت جمع ہو جائے، علی ان ینفعوک، کہ انہوں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ عبداللہ کو نفع پہنچانا ہے، ما ینفعوک، ساری امت مل کے میرے عبداللہ کو نفع نہیں دے سکتی، الا ما کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی نفع بیٹا ملنا ہے جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا۔ اور اگر ساری امت کٹھی جلا یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، بیٹا یار تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی نقصان ہوگا جو اللہ تیرے مقدر میں۔ رفعت الاقلام، بیٹا رب نے کلمے اٹھا لیے، جو رب نے لکھنا تھا لکھ دیا، قلم سب سے پہلے پیدا کر کے رب نے سب کچھ لکھ دیا، اللہ کا علم ہے۔ وجفت الصحف، اور جو رب نے لکھا ہے وہ صحیفے بھی خشک ہو گئے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، بیٹا یہ رب کا علم ہے۔ تیرے نفع کا مالک پوری دنیا مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی، پوری دنیا میں تجھے نقصان ہے، اتنا کھلا نہ مسئلہ۔ ہن کی ساڈے ہاں سب تو بڑا شرک دا پھاٹک اتنے کھولتا ہے ایسا عقیدے تے جو قرآن نے انہاں لفظ میں لا املک لنفسی، کہہ دے نہیں میں مالک اپنی ذات کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا ضررن اور نہ کسی نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، نفع بھی وہی مل سکتا ہے جو اللہ چاہے، نقصان بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہے، جو اللہ نفع نقصان نہ چاہے نہ وہ کوئی نفع دے سکتا نہ کچھ نقصان سے۔ جی اینا عقیدہ بندے دا پختہ ہو جائے تو بندہ ہر شرک والے پھڑ تو بعد آپ بندہ ادا کرے جی، سارا جنہ بھی ساڈے ہاں قبراں دا سسٹم ہے کدے اوتے ہے، اسی گل تے اج جننے بزرگاں نوں عہدے ونڈے ہوئے نے، داتا دین والا، ٹھیک ہے جی،
کس تقدیر بدلنے والا ہاں جی تقدیر بدلنے والے دا وچ لاؤ تے ڈکے تے نہیں لے چھڈیا گیا کہ بری بری مام بری تیری کھوٹی قسمت کر دے کھری شاہ دولہ جسے دے مولا ٹھیک ہے بابا شاہ جمال تے پتر دیوے رتے لال ٹھیک ہے یہ جن سے آسے امیدیں کس بات پہ کھڑی ہیں ساری اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا خزانے دین والا اللہ دے فیض عالم پورے جہان دا نفع مظہر نور خدا خدا دے نور دے ظاہر ہون دی جگہ ناقصا را پیر کاملہ کاملہ را رہنما تے سب تو وڈے کامل پیر بھئی کوئی دلیل غوث اعظم سب تو عظیم مددگار رب نہ چاہے کون مدد کرے گا سیدنا علی دے بارے عقیدہ کی ہے مولا مشکل کشا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء جدو کائنات دے امام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان دے مالک تے سیدنا علی اپنے نفع کسے دے نفع نقصان دے مالک کتھوں ہو گئے تے جی علی مشکل کشا ہوندے تے مسیح تے جاندے شہید ہوندے جی مشکل کشا ہوندے حسن رضی اللہ تعالی عنہ بے بسی دے عالم دے اندر پریشان ہوندے اپنے مخالفاں تو شیعہ نے علی تو جی مشکل کشا ہوندے تے کم از کم کربلا دے وچ سیدنا حسین دی مدد نہ کردے پھر جی سیدنا حسین مشکل کشا ہوندے تے اے دا مظلوم شہید ہوندے کربلا چ بے بسی دے عالم دے اندر کہ مسلم نکیل نو کلیا تے پہلا او شہید کر دیتے گئے پہلا تے انہیں خطوط لکھے سارا کچھ وہ شہید کرتے بے بسی دے عالم دے اندر تے مڑ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے انہوں نے گھیر کے شہید کرتا گیا مظلوم بیچاریاں نو زیادتی کی تھی کوفی ظالمہ نے شیعہ نے علی نے نفع نقصان دے مالک سن پیر عبد القادر جیلانی نے بادشاہ وقت نے انہاں دی قبر سنے مٹی تے سنے جو کچھ وچ سی پٹا کر کے دریائے دجلہ چ روڑ دیتی پیر عبد القادر جیلانی تو فوت ہوئے نا انہاں دی قبر بنی وقف پراپرٹی چ جیڑی سرکاری املاک سی جدو حاکم وقت نو پتہ لگا کہ یہ جگہ تے وقف پراپرٹی سرکاری ملکیت ہے ایتھے قبر کیوں بنی اور انہاں نے پٹی قبر سنے باقیات دریائے دجلہ چ روڑ چھڈی آ ہن جنہ مزار ٹوٹل جعلی ہے اور یہ بات کسی باہر پوچھنے دو نہیں ساڑھے ہاں زیادہ تر بیڑی دیوبندی دونوں سب مسلمہ تاریخاں دا معاملہ بڑا مشہور مولوی سی شاید تسی جان دے ہو سیال کوٹ تو دا نام سیگا مولوی دا انہیں کتاب لکھی باقاعدہ سیرت غوث الثقلین جنوں انسان دے بادشاہ مددگار دا نام سیگا سیال کوٹ دا مولوی دی کتاب سیرت غوث الثقلین تے ضیاء اللہ قادری مولوی ضیاء اللہ قادری انہیں بھی اس کتاب جیڑی پیر عبد القادر جیلانی دی شان چ لکھی او چ بھی لکھیا کہ نہ ظالماں نے بادشاہ نے حاکم نے سارا کچھ پٹ کے دریا دے ضرور چھڈیا ہن دسو جی مشکل کشا ہوندے نفع دے تے کم از کم اپنا دربار تے بچا لیندے کہ نہ اپنی قبر بچاؤندے کہ نہ بچاؤندے بادشاہ تے پھر بادشاہ تے کرسی مودی ہو جانی چاہیے سی نا بادشاہ دی کرسی تے گھٹو گھٹ مودی ہونی چاہیے سی نا او دی منجی تے مودی نہ ہونی چاہیے سی نہ بادشاہ دی منجی مودی تے نہ اپنی قبر تے مزار بچیا پھر کتھے نفع مد کرنی ہے تے کدوں کتھے ہونی ہے یہی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن سمجھایا ہے کہ انہاں کماں واسطے قرآن نہیں ہے شرک واسطے سورۃ بنی آل عمران چ اللہ نے یہ بھی واضح کر چھڈیا ہے کہ یہ چور رستہ ہے کیڑا عقیدہ خراب کرنے والا سائیاں نے جدو وفد نجران آیا نا تو نبی علیہ السلام دے نال گفتگو کیتی تے اللہ نے اودے ذمن چ سورۃ آل عمران چ گل سمجھائی وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے معاملے میں ان چیزوں نے جو وہ گڑتے رہے آ جڑیاں کہانیاں بناوندے نے نا کرامتاں دے ناں تے آ کہانیاں کرامتاں دے ناں تے بڑیاں جڑیاں سٹوریاں نے نا انہاں نے قوماں دا بیڑا گرکایا کہ جناب وہ جی فلانا انج کرتا مردے کو روحاں کھولیاں تے فلانا پٹ چھڈیا تے اونوں ڈیگ چھڈیا تے او کر لیا سمجھ آ کہانیاں نے بیڑا گرکایا تو قرآن نے بڑا کھلے انداز میں عقیدہ سمجھایا ہے کہ نفع کا مال گلا تے پھر اے کی ہے اے چھلا ہے اے کی ہے اے کڑا ہے اے کی ہے اتویت ہے
ਇਹ ਛੱਲਾ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੜਾ ਫਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਊਂਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਊਂਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾ ਲੇਗੀ। अल्लाह ने कुरान में वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जादूगर जादू की बुनियाद ते टिल ला ले, अगर रब नूं नुकसान मंजूर नहीं तो बंदे नुकसान हो सकता, ते जे अल्लाह नुकसान मुकद्दर होवे तो ऊंट दी हड्डी करू उत्थे। तो अरबां दे हां ते पूरा पूरा ऊंट जिंदा खलोता सी ते उत्थे फिर भी जादू चलदा सी, इहदी इन्नी हड्डी करूगी? ऊंट की हड्डी बनी हुई है, सियाने बयाणिया ने किसी लत्त ना बनी, किसी डोले ने बनी है, काहदे वास्ते? ये तो जादू नहीं चलता जी। की है? ओ काली हांडी रखी उत्ते, मकान दे उत्ते मूधी मारी, काहदे वास्ते? मकान लिया ते नजर ना नुकसान हांडी ने बचाना, काली ने ना। लखां दी गड्डी है ते नाल काली टाकी बनी है, कालियां टाकियां बनी है, काली टाकी बनी है। क्यों? इस लीर ने, इस टल्ली ने, इस कपड़े ने बचाना इनू, अल्लाह याज़ुबिल्लाह। यानी बद अकीदगी दी, एक कलमा पढ़ने वाले दी कमजोर अकीदा, कुरान ही ना पढ़ते, बद अकीदगी दी इंतहा देखो। हुण तवक्कल किहदे उत्ते है? टाकी दे उत्ते। आ टल्लियां ने बचाना इनू, काली टाकी बनी हुई है कि काली टाकी बचाएगी, हुण इनू नुकसान नहीं होंदे, एक्सीडेंट नहीं होंदे जी। नाल जुत्ती टंगी अगे, आ जुत्ती ने बचाना इनू। एक गल च पा लेनी चाहिए, फिर गड्डी तो फिर भी लभ जाती है, बंदा मर गया लभू, फिर गल च भी खुस्सा पा लेना चाहिए, नजर ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, बुरा वक्त तो बचते पता लगता ना। यानी बद बच्चे का भगूड़ा है, ये लोहा रखो वरना बच्चे नुकसान हो जाता है। उथे कैंची, उथे छुरी, उथे जनाब कोई गज, उथे कोई इदा की शह रख भाई, बच्चे नुकसान हो जाता है। तो कुरान ने कहा जादूगरी, मिन शर्रि नफ्फासात फिल उक़द, आया धागा कराया फलाने बाबे कोलों ते ओनू जादू का धागा है, ओनू गंढा वजियां ने। कुरान ने कहा मिन शर्रि नफ्फासात फिल उक़द, और या गिरों पे फूंकने वालियों के शर से भी अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं। रब ने कीदा समझाया, आ गंढा मार मार के फूका, आ जादूगरनियां दे काम ने, जादूगरनियां दे ओ जादूगरी वाले धागे ओ लैके ओ गल च पाए ने कि ना ये नहीं लाउणा, नुकसान फिर जो जिन चिंबड़ जान, इनू कोई नुकसान हो जू, मर जूगा। वो किने बचाया होया? वो गंढ वाले धागे ने तवीद पाया, ये नहीं लाउणा, ना 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 ना, बड़ी तवीद, बड़ा माहौल खराब हो जाना। मैं गोया कि वो एतमाद काहदे उत्ते है? अल्लाह ते कि तवीद ते? तवक्कल किनू आंदे? तवक्कल तो इबादत है। यानी ये मामूली बात नहीं है, ये बुनियादी अकीदा है। सारा जिन्ना मोटा मोटा मामला खड़ा जे सरकार काहदे उत्ते खड़ा जे? ऐसे नफे नुकसान की उम्मीद है ना, ते नफे की उम्मीद सारी जिंदियां कोलों मुर्द। ते अगला मसला भी अल्लाह ने कुरान च बड़े खुले अंदाज खोल छड़िया, इंशाअल्लाह वो बाकी मैं कल बयान करांगे। एक बार फिर तर्जुमा दोहरा दिया, कुल कह दीजिए ला अमलिको, नहीं हूं मैं मालिक, ले नफ्सी अपनी जात के लिए, नफअन किसी नफे का, वला दर्रन और ना किसी नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह मगर जो अल्लाह चाहे। स्वामी हमदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक।